السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو آج ہے ہماری ایپیسوڈ نمبر 3 جنت کے پتے از قلم نمرہ احمد. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے دولہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں. حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی. تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا. سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے وہ برکھودے کے لیے تیار بیٹھی تھی. وہ ویڈیو دفع کرو اسے. آؤ سب بلا رہی ہیں. لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے. آؤ. اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا. وہ ارم کو پکڑے ڈرائنگ روم میں آ گئے. سامنے دو سنگل صوفوں پر ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبرو سا نوجوان بیٹھا تھا. سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بصد اسرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی. بس بھابھی ہمیں تو اپنی جیسی ہی بچی چاہیے، با حیا با پردہ صوم و صلات کی پابند. وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی. ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی. السلام علیکم. وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی. اس کے سلام پر سب نے سر اٹھا کر دیکھا. گلابی پوری آستینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پر لیے ارم جھکی نگاہوں کے سامنے ایک صوفے پر آ بیٹھی. حیا بھی ساتھ ہی تھی. کمر پر گرتے سلکی بال، گرے آئی اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پر ڈالے ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پر ٹانگ رکھے اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی. بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کے لیے پسندیدگی کی جھلک اٹھی. انہوں نے تائیدی انداز میں اپنے اسمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا. اور بیٹا آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ ارم سے مخاطب ہوئی. جی ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں. ارم نے جھکی نظروں سے جواب دیا. تبھی حیا کو محسوس ہوا کہ وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، جانچتی پرکھتی نظروں سے. دفتراً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری فون نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا. خواتین آپس میں مصروف تھیں، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پر جھکا ہوا تھا. تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی. شیلا کے ساتھ شادیوں کا مخصوص شور بھی سنائی دیا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا. تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی. حیا کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پر دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہروں پر نظر ڈالتا. صاف ظاہر تھا کہ وہ کچھ ملانے کی صحیح کر رہا تھا. اور پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا. ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا. حیا نے سر جھکا دیا. اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. وہ بہت بے چین سی بیٹھی، پاؤں اوپر صوفے پر سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی اسی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان. اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پر موجود میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا. وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے. PTA لکھا آ رہا تھا. جانب کب پوز کا بٹن اس نے دبایا اور اشتہار وہیں رک گیا اور اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی. دفن دروازے پر فاطمہ بیگم کی شکل دکھائی دی. وہ تھکی سے اندر داخل ہو رہی تھی. حیا رپورٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی. کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے کیوں بلایا تھا؟ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس دن آئے تھے انہوں نے انکار کر دیا. حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے. اور حیا کا دل بہت ڈوب کر ابھرا تھا. کیوں انکار کر دیا؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا. کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئے. سائمہ بھابھی بھی بہت اپسیٹ تھیں، مگر کچھ تو کہا ہوگا. بس یہی کہا کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی. وہ متحیر رہ گئی. چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا. جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو بہو بنا کر ہم نے اپنی آخرت بگاڑنی ہے کیا؟ تب کہیں جا کر وہ مانا. کیا اس کو موقفاتی عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کے گھروں پر وہی اٹھی انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ مگر خوش نہیں ہو پائی. اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی اسی کے حصے میں آتی. ارم تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال لیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی. وہ ویڈیو تو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی. ٹی وی اسکرین پر اب بھی اشتہار رکا ہوا تھا. وہ بس خالی نظروں سے اسے دیکھی گئی. بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے. PTA. بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے. PTA. وہ بے خیالی میں تکتی سوچوں کی الجھن سے نکل کر ایک دم چونکی. بغیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے. PTA. بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لپکا تھا. او خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی باہر کی طرف لپکی. ارم وہ جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا. ارم موبائل پکڑے بیڈ پر بیٹھی تھی. دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھا. کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے. سنا وہ تب ہی رشتے والی بات یاد آئی. او آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا. وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا. خیر جانے تو اچھا ہی ہوا. وہ مطمئن تھی. ارم تم نے کبھی فون کنیکشنز کے
اشتہاروں میں وہ عبادت پڑی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ کوئی سم کا غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنا۔ یہ سب سائبر کرائمز کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ارم نے پلکیں جھپکائیں۔ ارم ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے۔ ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں، مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ وہ نیم رضامند ہوئی تو ہے نے جھٹ اپنا موبائل نکالا۔ پی ٹی اے کو؟ دروازہ بند کرو، میں ہیلپ لائن سے نمبر لیتی ہوں۔ پی ٹی اے کو ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس طرح کے کیس کی سائبر کرائم یا انٹیلیجنس کے سائبر سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس تو لے لیا، لیکن اب متذبذب بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا؟ اور واقعی کرنا تو تھا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پر بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بمشکل 10 منٹ گزرے کہ حیا کا موبائل بچا۔ چمکتی اسکرین پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے اچنبھے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ دوسری جانب ذرا خاموشی کے بعد ایک بھاری گمگیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم مس حیا سلیمان۔ جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ کیا یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں؟ آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنر شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں ہیں۔ فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سوانچی یونیورسٹی میں، اور پچھلے ہفتے اپنی کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ از دیٹ رائٹ میم؟ مجھے دم بخود سے سنتی جا رہی تھی، بمشکل بول پائی۔ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اسے ویب سائٹ سے ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CCD ہے، اس کی CD ہے، وہ بھی۔ آگے اس کا گلا رند گیا۔ احساس توہین سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میں شہر کے ایک بندے سے ویڈیو نکلواؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اور اسے لگا منو بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہے۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ فون رکھنے والی ہے، تو وہ بول اٹھا۔ تھینک یو آپ تب کہیے جب میں یہ کام کر دوں، اور اس کام کو میں شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے۔ کیسا تعاون؟ مادام آپ کو ذرا سی تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں میں نہیں آ سکتی، وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے سٹیپ فون پر نہیں لیے جا سکتے۔ اسے لگا وہ محفوظ سا مسکرا رہا تھا۔ مگر میں نہیں آ سکتی، اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل۔ اگر ابا یا تایا کو پتہ چل گیا نا تو ہم ایک ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز کو گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال پھر سارا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پر تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ پاسپورٹ 14 جنوری کو ہی مل پائے گا، اور ابھی 14 جنوری میں پورا ہفتہ باقی تھا۔ اسلام آباد میں کوئی تکنیکی مسئلہ تھا، اس لیے اسے پنڈی میں ہی اپلائی کرنا پڑا تھا۔ واپسی پر بھی اتنا رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پر آئی تو مغرب چھا رہی تھی۔ سڑک گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سوی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پر اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ یک کوئی اس کی کھڑکی پر جھکا۔ سونیو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ وہی تھا، ڈولی۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا تھا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی۔ وہ کھلی کھڑکی میں اس طرح ہاتھ جما کر کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا نہیں کر سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ غصہ کر رہی ہیں۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر
اس کے چہرے پر کراہیت بری معصومیت تھی۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو؟ اور آپ کی تعریفیں کر کر ڈولی نے میرا سر کھا لیا تھا۔ اس نے آواز پر سر گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پر ایک اور خواجہ سرا کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر دیے کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا جی اسے آپ سے ملنے کا، ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی جی ہمیں آپ سے، گیٹ لاس۔ اس نے ہاتھ بھرا کر شیشہ اونچا کرنا چاہا مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی۔ اس کی کلائی کا پیر ایک گلابی سرخ سا کانٹا بنا تھا، جیسے جلا ہو یا پھر شاید برتھ مارک۔ ہٹو، آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں شیشہ اوپر کرنے لگی مگر پنکی نے اس پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی ایسے نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا جی۔ ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پہ رکھا تو وہ تیورا کر گھومی۔ اس نے ڈولی کو دھکا دیا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے چند قدم پیچھے ہٹا تو اس نے جلدی سے شیشہ اوپر چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر پنکی کی طرف فلا شیشہ بند کرنے لگی لیکن وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی میں تو تمہانوں ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی اور تسا اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا یہ بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی۔ پنکی مصنوعی انداز میں بن بن کر بل رہا تھا۔ پیچھے ڈولی شیشہ بجانے لگا، وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی نے لمحہ بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا مگر انگلیاں کھینچی چاہے مگر وہ مسلسل شیشہ اوپر کر رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس گئی تھی۔ وہ چھڈو باجی جی۔ دفعتاً پنکی کے ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوندیں ٹپک کر شیشے پر گریں تو اسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے باہر کھینچے۔ گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا۔ دائیں ہاتھ جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا۔ باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پر موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو میرر میں دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کی دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلیٹر پر زور بڑھا دیا۔ کم از کم اتنی امید اس سے تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ بہت جلد وہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف آئے۔ ان کے چہرے پر جو قبض چھایا تھا وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ تب ہی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پر بیٹھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، داور بھائی، روہیل اور ایک طرف انم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی اور دور کہیں فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ نہیں وہ ان کو کہنا چاہتی تھی، اس کا منہ ہلتا تھا پر آوازیں نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ سلیمان آگے بڑھے اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بے حیا اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ اس کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی پنکی بے حیا۔ پنکی کی انگلیاں فون کی گھنٹی ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بھرا کر ٹیبل لیمپ آن کیا، زرد سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا اور سب ایک خواب تھا۔ او خدایا، اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے سے بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں بس وہ گھنٹی خراب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ، اور پھر اس نے فون کان سے لگایا۔ میجر احمد آپ کے آفس آ کر رپورٹ درج کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کے بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرس پہ گاڑی بھیج دیں، شارپ۔ اوکے۔ اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہائی میں نہیں ملی تھی مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میجر احمد سے وہ نپٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ اے لائن قمیض، چوڑی در پاجامہ، اوپر اسٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستینیں ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھی، اور کندھوں پر براؤن چھوٹی سی اسٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پر گرے ہوئے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی تھی۔ ارم یا زارا اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفعتر اس نے
بےچینی سے گھڑی دیکھا 9 بجنے میں 1 منٹ تھا۔ اسی پل ایک کارزن سے اس کے سامنے آ رکی سیاہ پرانی مرسڈیز اور کسی بت کی طرح سامنے دیکھتا ڈرائیور وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس تھی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی کرسی اور میز جس پر اسے بٹھایا گیا۔ میز پر صرف ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں دروازہ تھا جس سے وہ وہاں آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک تھی۔ اس نے غور سے اسکرین کو دیکھا، اس کا شیشہ دھندلا کر دیا گیا تھا جیسے مشین پھینک کر فروسٹڈ کیا جاتا ہے۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ مشکل ایک خاکہ بنا ہی رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو دوسرے میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا تھا اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعش سا آفس تھا اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب تھا، اس کا چہرہ واضح نہ تھا۔ خاکی یونیفارم، سر پر کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھا، میز پر رکھی ہوئی چیز انگلیوں میں گھماتا ہوا شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ آنکھیں تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کی گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے پہ یک بدنما سی کالک جسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفعتاً وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرن ٹرن۔ یکدم حیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی، فون مسلسل بج رہا تھا، وہ شخص اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان میں رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جس کے پر آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میرے سامنے لیپ ٹاپ پر سسٹم کھلا ہے، مجھے کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ دیوار کے اس پار دھندلے منظر میں بیٹھے آفیسر کے سامنے بھی لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا، تو وہ میجر احمد تھا۔ وہ سامنے کیوں نہیں آتا اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولے حیا، کیا میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ سمجھے وہ درج ہوگی، اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھے؟ فون کو جکڑا، اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنا عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں۔ وہ بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ کر دیا۔ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا رندنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں جی، کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی۔ تو آپ اتنی کیوں ڈر رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی اور شادیوں پر ڈانس کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پے در پہ سوال کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ، اچھا کیا لگتا ہے؟ کیا اچھا لگتا ہے ہماری ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکرز اور ڈی جے نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو پرائے مرد ہیں۔ میں سمجھ نہیں پایا، اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پر پریشان کیوں ہیں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ درشتی سے بولی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر ایک اور بات پوچھوں؟ پوچھیے۔ آپ کی اس کی آواز میں اجنبیت در آئی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنت کہاں دیکھی ہے میجر احمد؟ اس کے چہرے پر تلخی رقم تھی۔ تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجیے گا، اب وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی۔ کون تھا اس بار؟ آپ سن رہی ہیں؟ ہوں جی وہ سن کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھیے، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا۔ وہ گنگ سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھے گئی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بھینچے، حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز ہے۔ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن میں ہونے والے نکاح سے بے خبر ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہاں سکندر سے میرے بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان ہی نہیں ہے۔ جانتا ہوں آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا نا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟
ارے باہر میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو، آپ بھلا اسے ٹی وی پہ چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہاں سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے بہت محبت ہے اس سے، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے سوگ روایت بھرا گہکا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی، اسی لمحے دروازہ کھل کر ایک سپاہی اندر آیا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا۔ اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کری ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا، دھند کے اس پار وہ شخص بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی میز پر کسی سرخ شے کی جھلک دکھائی دی، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی۔ یہ شاید اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اپنی پرانی کار کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تو کھلے دروازے سے اس کی سپاہی نے ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا۔ گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا، وہ پھول بھی ان سفید پھولوں سے قطعاً مختلف تھے، پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا بھی میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ دے مارو۔ اس نے بوکے سپاہی کے بازو میں پھینکا اور کھٹاک سے دروازہ بند کیا۔ گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرض جذبات سے تقریباً بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خدا کا خوف آ گیا اور مجھے کیا پتا وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ ہاں، تمہاری ترکی کی فلائٹ کب ہے؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے، پھر وہی ویزا ملے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی، پھر کچھ اس کے تاثرات سے واضح ہوا کہ اس لیے ارم جلدی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے سوچوں میں گم ہو گئی۔ میجر احمد، اس کا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا اور اس کی وہ عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت کا تذکرہ، پاس پرس کرنا اور پھر مجھ سے شادی کا سوال۔ اوہ میرے خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ! اور اس کی بات جس کے بارے میں اس قدر اس وقت شدید طیش میں ہونے کے بعد سوال نہیں کر سکی تھی۔ آپ کے پھپھو کا خاندان جو ذلت و شرمندگی کے مارے اب شاید ادھر کا رخ کبھی نہیں کرے گا۔ آخرکار کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا ہے، کیوں کہیں تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت و شرمندگی، کیسے شرمناک کارنامہ؟ پھپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کے نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کی اپنے خاندان اور ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت امیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا؟ اور انہوں نے کس نے؟ پھپھو، ان کے شوہر، یا جہاں سکندر نے کیا گتھی تھی بلا؟ مگر میجر احمد سے استفسار نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کے کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اس نے بھیجے تھے، اسے اس سے سبانجی جانے کا کیا علم ہوگا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جیسے جب زارا نے اس کو بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی تھا، مگر گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پر رکھا تھا، تو کیا وہ اس کے گھر میں بھی داخل ہو سکتا تھا؟ اور اس کے کمرے میں بھی خوف کی لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ اٹھ کے دروازہ بند کرنے ہی لگی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئی۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپر پہنے اور باہر آئی۔ ابا، اس نے انگلی کی پشت سے کمرے کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے میٹ پہ سلیمان بیٹھے تھے، سوچ میں گم، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک طرف صوفے پر فاطمہ بیگم موجود تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں، اربا و وقار سراپا پہ افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو، میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے گردن اٹھائی اور بہت سنجیدگی دکھا رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے کھلا لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پر چابک دے مارتا تو شاید تب بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی سی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی۔ اس کے رویے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا اور کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں، پھر وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو ہم وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے آخری کوشش کر لینے دیں پلیز۔ وہ خاموش ہو گئی، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، اب مجھے 5 ماہ کا وقت دیں۔ اگر اس کے آخر میں آپ کو لگے کہ مجھے کھلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وہ اٹھی اور پھر کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گئی۔ وہ خپتی لڑکی ایک گلاس کی باہر ہی مل گئی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس حیا، وہ جیسے مجبوراً اس سے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے خوف سے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں خدیجہ رانا کھڑی تھی، جسے ڈی جے صرف اس کی فرینڈز کہا کرتی تھی، اور اس کی فرینڈز نہ تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ جی خدیجہ، بادل نے خواستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟
دراصل میڈم فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے ہم نے سماجی کو جوائن کرنا ہے اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بس 15 دن ہے اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگتا۔ وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی، اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدگی سے سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک تو وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل ٹرکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ ان کا عجیب سا رول ہے، ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے اور لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو ہمیں اگلے دن ہٹ پر ڈال دیں گی۔ سن رہی ہے نا؟ جی، اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں تاکہ ہم آپ کو آرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ خدیجہ نے اسے اپنے فون سے نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 بجے تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی جیسے میرا ویزا بھی رہ جائے مس سلیمان۔ وہ ناک چڑھا کر یہ چتا کر گئی کہ آخر وہ بھی خدیجہ رانا ہے، کیا کمپنی ملی ہے مجھے۔ وہ پیر پٹک کے آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت وہ آخری چیز تھی جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ تو چلیں، یہ آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 3۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔